محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی مکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، من صلی علی یوم الجمعۃ کانت شفاعت لہ عندی یوم القیامہ۔ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین۔ اس پروگرام میں ہم صحابیات، ولیات، صالحات کا ذکر خیر سنتے ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زہد کے بارے میں، آپ کی دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں سنیں گے۔ ویسے تو تمام امہات المومنین مقام و مرتبے اور دیگر خصوصیات میں عام خواتین سے ممتاز ہیں، لائق ہیں، فائق ہیں، نمایاں ہیں، لیکن ان میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مقدسہ کی حیثیت ایک روشن سورج کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ مصطفیٰ کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہا زمانے کی عالمہ، مفتیہ، محدثہ اور مفسرہ کہلائیں۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صورت، سیرت، علم، عمل، فصاحت، فطانت، ذکاوت، عقل، حضور کی محبوبیت وغیرہ ہزارہا صفات کی جامع ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل ریت کے ذروں اور آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ رب کریم کا تحفہ ہے جو حضور کو عطا ہوئی، اور آپ کی عصمت اور عفت کی گواہی خود رب کریم نے سورہ نور میں بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی یہ شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ آپ کا حجرہ ہے، آپ کے بستر میں وحی آتی تھی، اور آپ خود صدیقہ ہیں اور صدیق کی بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہوں سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنی بنت امیر المؤمنی، کیا مبارک نام ہے، کیسا پیارا ہے لقب، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین۔ تو آئیے آپ آخر تک سلسلے میں شامل رہیں۔ انشاءاللہ آج حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں سنیں گے۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری صلی اللہ الباری ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ جی حضور، حضرت عائشہ کے زہد کے بارے میں کچھ مدنی پھول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو آپ نے اشعار منقبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑھے، کچھ میں بھی طرز میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ مرحبا۔ کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہیں مومن مگر ہیں، سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المؤمنین، اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین،
سالک خستہ تمہارا کو نالائق ہے مگر، سالک خستہ تمہارا گو نالائق ہے مگر، ماں برے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں، اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین۔ کیا شان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ رسالت میں آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کی ازواج مطہرات میں رکھے۔ ہماری تمنا ہے دنیا کی، مال کی، دولت کی، شہرت کی، عزت کی، مکان کی، گاڑی کی، پراپرٹی کی، پلاٹ کی، اور صحابی اور صحابیات کی شانیں دیکھیں، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے۔ حضور جنت میں آپ کی ازواج مطہرات میں شامل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس رتبے کی تمنا کرتی ہو، کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، اور کسی کپڑے کو جب تک اس میں پیوند لگ سکتا ہے بیکار نہ سمجھو۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر اس قدر کاربند رہیں، اس قدر عمل کیا کہ کبھی آج کا کھانا کل کے لیے آپ نے بچا کر نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی آپ کی ایک دنیا سے بے رغبتی کی جھلک ہے کہ ورنہ ہم لوگ کتنا جمع کر کے رکھتے ہیں، نسلوں کو کفایت کرے، لیکن پھر بھی ایک ہرس ہوتی ہے کہ اور آ جائے، حال من مزید کا نعرہ۔ اللہ کی پناہ۔ اور آپ اس میں یہ بھی اگر غور کریں نا، تربیت کون کر رہے ہیں؟ یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زہد، دنیا سے بے رغبتی، فکر آخرت، جنت کی طلب، حضور کی زوجیت جنت میں بھی مل جائے، یہ تربیت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ سارے صحابہ اور سب کے پاس جو شان عزتیں ہیں میرے نبی کے صدقے میں ہیں، حضور کی تربیت تھی۔ تو یہاں شوہر جو ہیں وہ توجہ کرے، گھر والی کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ شوہر نے کرنی ہے نا۔ گھر والی کو نماز پڑھنی آتی ہے، اس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، ذکر اذکار وغیرہ کی تعلیم ہے۔ اسی طرح فکر آخرت، زندگی ہے، موت بھی تو ہے نا، اس کے بعد نزا اور قبر بھی تو ہے نا، حشر بھی تو ہے، پل صراط بھی تو ہے، جنت اور دوزخ بھی تو اللہ پاک نے بنائی ہے نا۔ تو خیر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زہد اختیار کرنے والی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم آخرت میں میرے ساتھ ملنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تیرے لیے دنیا سے اتنا ہی کافی ہے جتنا ایک مسافر کا توشہ ہوتا ہے۔ اغنیا کے ساتھ بیٹھنے سے بچتی رہو، یعنی مالداروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھو جب تک اس میں پیوند نہ لگا لو۔ پہلی جو روایت تھی مدارج نبوت کی تھی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ دوسری روایت جو جامع ترمذی کی میں نے عرض کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آخرت یاد بھی دلائی، اور ساتھ میں مالداروں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع فرمایا، اور کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک اس میں پیوند نہ لگا لو۔ اب غور کریں، پیوند وہ کیا ہوتا ہے؟ نئی نسلوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہاں تو ذرا سا رنگ اس کا تھوڑا سا پھیکا پڑ گیا۔ آپ یہ فرما رہے رنگ پھیکا پڑ گیا، ہمارے معاشرے میں بہت قسمتی ہے، ایک دعوت میں اگر ایک سوٹ پہن لیا تو یہ پرانا ہو گیا ہے، اب دوسری دعوت میں وہ پہنیں گے نہیں کہ یہ تو وہی والا ہے۔ ایک جوتا اگر پہلے پہن لیا تو اب تو نیا جوتا چاہیے۔ یہ مال کی مستی لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ریسرچ کے مطابق 1 ارب افراد بھوکے سوتے ہیں، اور ہمیں وہ رنگ برنگے جوتے پہننے سے، رنگ برنگے کپڑے پہننے سے فرصت نہیں ہے، رنگ برنگے فیشن سے فرصت نہیں ہے، سونے چاندی کے زیورات سے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا اسلامی بہنوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے؟ ہیں، اور یقیناً ہیں۔ دیکھیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہیں، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ نبوت کی جو اندر کی باتیں وہ آپ ہی بتائیں گی نا۔ کیا فرماتی ہیں؟ بھانجے، ہم 2 ماہ میں 3 چاند دیکھتے اور حضور کے مبارک گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ آگ جلتی نا ہنڈیا پکانے کے لیے، گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرض کی گزر اوقات کیسی ہوتی تھی؟ فرمایا ہماری گزر اوقات 2 سیاہ یعنی کالی چیزوں پر ہوتی تھی، پانی پر اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ کچھ انصار جو حضور کے پڑوسی تھے، کچھ دودھ والی اونٹنیاں ان کے پاس تھیں، تو وہ دودھ جو ہے بارگاہ رسالت میں نظر کر دیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔ 2 3 مہینے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا، کھجور اور پانی پر گزارا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ قناعت اور یہ زہد ایک تو حضور کی تربیت ہے، اور حضور کی تربیت سے ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر آخرت، توجہ آخرت کی طرف ہے، جنت کی نعمتوں کی طرف ہے۔ جنت کی نعمتیں، اللہ کی رضا کی جب طرف توجہ ہے تو پھر تھوڑی دنیا پر بھی قناعت مل جاتی ہے۔ اور کتنی پیاری روایت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دنیا پر راضی رہتا ہے، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، قناعت بھی اسی کو کہیں گے حضور، کہ جتنا ملا اسی پر کفایت کرے، اس پر راضی رہے۔ ہاں بھئی، نعمتیں دنیا اور آخرت کی کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی جس کو جتنی دے، تو ہم راضی رہیں اس کی رضا پر، تو ٹھیک ہے یا اللہ جو تو نے دیا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ اچھا، پھر شکر گزاری بھی نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری پر تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ میں اور دوں گا۔ اچھا، اور چاہیے اور شکر گزاری بھی نہیں کر رہے، تو جو نعمت اللہ نے دی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، بار بار شکر ادا کریں۔ نعمتوں میں اضافے کا ایک نسخہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، بالکل کہ ہم شکر ادا کریں گے۔ تو یہ قرآن میں وظیفہ بیان کر دیا کہ شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو دنیا سے بے رغبتی بھی ظاہر ہوئی، 2 سیاہ چیزوں پر گزارا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، زہد ہے، قناعت بھی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کیسا صبر ہے کہ دنیا سے آپ بچی ہوئی ہیں۔ اور اچھا، اس میں کیا کہا جائے گا، یہ کوئی ایسا عذر تھا کہ اس طرح گزارا کرنا پڑتا تھا، یا یہ فقر کوئی اختیاری تھا؟ کچھ اس حوالے سے بھی مدنی پھول۔ بالکل، میں اعلیٰ حضرت کا شعر سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اور آخرت کے مالک ہیں، اللہ کی عطا سے، اور ہاتھ خالی ہیں، مگر 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان خالی ہاتھوں کے اندر۔ اور یوں بھی کسی عاشق رسول نے کہا، عالم کی بھریں ہر دم جھولی، عالم کی بھریں ہر دم جھولی، خود کھائیں فقط جو کی روٹی، وہ شان عطا و سخاوت کی، یہ زہد و قناعت کیا کہنا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھا لیتے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ ہمیں تو بچا ہوا کھانا دینے کی توفیق نہیں ہے،
اور حضور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. یہ فقر جو ہے یہ اختیاری تھا. بے شک. اس طرح کا بھی ضرور آتا ہے نا روایات میں. ایک ایسا وقت بھی آیا کہ امہات المومنین کے گھروں میں سال بھر کا اور غلہ جمع کیا جاتا تھا، لیکن یہ تھا ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی عطا تھی، لیکن وہاں قناعت کا معاملہ ایسا تھا کہ سال ختم ہونے سے پہلے تقسیم کر دیتے تھے اور نوبت فاقوں تک آ جایا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان کیا شان ہے. اور یہ جو کم کھانے کا ایک انداز ہم دیکھتے ہیں، تو کم کھانے کی کیا فضیلت ہے، کیا فائدہ ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، ہم مسلمانوں کی ماں، آپ بہت کم کھانا کھایا کرتی تھی. اور اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کم کھائیں گے تو اس کے بہت فوائد پائیں گے. یعنی جو جدید اب ریسرچ ہو رہی ہے نا کم کھانے کی، فاقے کی تعلق سے میں نے ریسرچ پڑھی ہے، اس کا کچھ وہ خلاصہ اور اس میں سے مختصراً عرض کرتا ہوں کہ کم کھانے سے، فاقہ کرنے سے کینسر تک کا علاج ہو سکتا ہے. اچھا جی، اتنی یہ اس کے فوائد ہیں. خیر، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ والیاں، یہ صحابیہ صحابہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیاوی فوائد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس طرح کرتے تھے، آخرت کی نعمتوں کے لیے اس طرح کرتے تھے. اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم کھانے پر بہت زور دیتے تھے. کسی نے عرض کی حضور ہر وقت آپ یہی فرماتے رہتے ہیں کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ، کیا وجہ؟ خیر، ارشاد فرمایا اگر فرعون کا پیٹ نہ بھرا ہوتا خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، نمرود کا پیٹ نہ بھرا ہوتا خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. تو یہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نا آدمی الفل بکتا ہے، الٹی الٹی حرکتیں کرتا ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عرصے تک اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی. انہوں نے مجھے جو وصیتیں کی، جو تاکیدیں کی، جو نصیحتیں کی، ان میں 4 باتیں ہیں. نمبر 1، جو پیٹ بھر کر کھائے گا عبادت کی لذت اس کو نصیب نہیں ہوگی. اور فرمایا جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی. جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے گا وہ اللہ کی رضا کی امید نہ رکھے. جو غیبت فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا. توبہ استغفر اللہ. اور بدقسمتی کے ساتھ یہ غیبت فضول باتیں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، مرد بھی پیچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تقابل کیا جائے، کمپیئر کیا جائے تو عورتیں آگے ہوتی ہیں. تو استغفر اللہ، کتنی ڈرانے والی بات ہے کہ غیبت اور زیادہ باتیں کرنے والا فضول باتیں. تلاوت تو جتنی بھی کریں کم ہے، درود شریف پڑھیں، نیکی کی دعوت دیں، نعت شریف پڑھیں، مگر اسلامی بہنیں اتنی آواز میں پڑھیں کہ دوسرے تک نہ پہنچے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو اپنی آواز بھی چھپانی ہے. ابھی کم کھانے کی بات ہو رہی تھی، تو کم کھانے سے بہت سارے فوائد کے ساتھ ساتھ عبادت کی لذت، مٹھاس اور حلاوت بھی نصیب ہوگی، اس کا مزہ آئے گا، اس کی ٹیسٹ نصیب ہوگی. یہ بھی ایک زہد کی صورت بنتی ہے نا اس میں بھی، کم کھانا. یہ بھی تو دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ رہا ہے. کاش سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بہت بڑی عابدہ زاہدہ ہیں، آپ کے زہد کا بیان جاری ہے، کچھ اس حوالے سے مزید. آپ دنیا کو پسند نہیں فرماتی تھی، دنیا کی لذات کو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا پسند نہیں فرماتی تھی. ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پرانے کپڑوں کی عادی ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پسند نہیں کرتی تھی. کپڑے پرانے ہو گئے، اب وہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ نوکرانی کو دے دو، کسی غریب رشتہ دار کو دے دو. یہ بھی اچھی بات ہے، پہلے کیوں نہیں دیے؟ پہلے دینا، نئے بنا کر دے دینا. بہن کو اور اس کی بیٹیوں کو اور اس کے بچوں کو پرانے کپڑے دیں گے، نئے کپڑے دے دینا. چلے خیر، یہ بھی عافیت ہے کہ کسی کو دے دیں، ورنہ تو الماریوں میں بھرے رہتے ہیں اور مرنے کے بعد نکلتے ہیں، مرنے کے بعد نکلتے ہیں. اور پھر تو اب کسی کو کیا دینا، اب تو ہو ہی گیا دوسروں کا، اب تو ہم کہنے جیسے بھی نہیں رہے نا. جب چلے گئے دنیا سے، اب تو سارا ہمارا جو مال تھا وہ رسا کا ہو گیا. تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا پرانے کپڑوں کو ترک کرنا پسند نہیں فرماتی تھی، اس وجہ سے کہ پرانے ہو گئے. اور آپ کی شان عالی شان میں ایک اور بڑی زبردست بات،
آپ اپنا نقاب مبارک سی رہی تھیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستے مبارک سے کام کرتی تھی، یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا. تو کسی نے عرض کی کیا اللہ نے مال و دولت میں فراوانی نہیں فرما دی؟ فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں ہے جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی وہ ایک زہد والی بات کی اور ایک تقوی والی بات کی. وہ شخص جس کا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا ہے، اس کو آخرت کی ہی فکر ہے، اللہ ہی کی طرف لو لگی ہوئی ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، دنیا سے بے رغبتی کی باتیں کرے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ دنیا سے ہمیں بے رغبتی اختیار کرنی چاہیے، دنیا سے دل لگا کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اس دنیا کے لیے اتنی ہی کوشش کی جائے، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کے لیے کوشش کی جائے. ہمارے اس پروگرام میں ہم مختلف سوالات کو بھی شامل کیا کرتے ہیں. آئیے ایک سوال شامل کرتے ہیں. My name is Hajra Bibi from class 3. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کیسے حاصل کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار سکیں. ماشاءاللہ، دارالمدینہ قائم ہو تو چکے اور چل تو رہے. اپنی بچیوں کو دارالمدینہ میں داخلہ دیں، انشاءاللہ دین بھی دنیا بھی دونوں ملے گی. الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. ہمارے ہاں جو اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ فار گرلز ہیں، اس میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ دیکھیں دونوں کہ چیزیں بالکل دونوں چیزیں ہیں. دنیا بنانے کی ترغیب دلانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو سب لگے ہوئے اس میں. آخرت بنانے کی ترغیب دلانے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں اب جامعۃ المدینہ فار گرلز جو ہیں، اس میں اسلامی بہنیں داخلہ لیں گی تو جہاں دینی تعلیم حاصل ہوگی تو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے. اور جو عصری علوم ہیں، دنیاوی علوم ہیں، یہ دارالمدینہ تو ہے اس کے لیے، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی سفر جاری ہے. انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھیں گے امیر اہل سنت کے فیضان سے، اللہ کی رحمت سے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ گرلز، جامعۃ المدینہ گرلز، اس کے اندر بھی عصری علوم جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بتدریج ضرورتاً لایا جا رہا ہے. اور اس میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی کے اداروں میں دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچے اور صحت، اور سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہمیں ٹپس دے رہے ہیں. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے، میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں اور بہاولپور کے ایک سرکاری ہسپتال کے چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں. آج ہم جو ہے وہ اسکرین کے استعمال پر بچوں کے کیا اثرات، بچوں پر اسکرین کے زیادہ استعمال سے کیا اثرات ہوتے ہیں اور طبی طور پر کیا نقصانات ہوتے ہیں اس پر بات کریں گے. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی ملک بھی ہو، چاہے امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹکس ہے، چاہے آسٹریلین ہے، یہ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 18 منتھ سے نیچے تو بالکل اسکرین الاؤ ہی نہیں ہے، ایکسیپٹ جو ہے فیملی چیٹ کر لیں یا چھوٹی موٹی ویڈیو ہو، تو اس کے علاوہ اسکرین بالکل الاؤ ہی نہیں ہے. 18 منتھ سے پہلے بچہ اسکرین نہ دیکھے، چاہے ٹیبلٹ ہیں، چاہے اسمارٹ فون ہیں، چاہے موبائلز ہیں، چاہے ٹی وی ہے. اور 18 سے 24 منتھ میں 24 منتھ کے درمیان بھی وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ صرف ایجوکیشنل پروگرام ہو یا کچھ چھوٹی موٹی ویڈیو جو ایجوکیشنل امپیکٹ کی ہو وہ استعمال کریں. ادروائز وہ الاؤ نہیں کرتے کہ بھی بچہ جو ہے وہ اسکرین سے ایکسپوز ہو. اور پری اسکول بچوں میں وہ 1 آور جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں کہ 1 آور کا ٹائم ہے جس کے اندر وہ اسکرین کو ایکسپوز کرے. اور 6 سے 8 سال میں 1.5 آور وہ بھی ایجوکیشنل یا اپنا تفریح کے لیے بچے کے لیے استعمال کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب اسکرین کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. ہماری باڈی میں ہارمونز ہیں، سلیپ ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ جیسے سورج ڈوبتا ہے تو وہ ریلیز ہوتے ہیں.
لیکن اگر یہ بلو لائٹس استعمال کی جائیں، فرض کیا یہ اسمارٹ فون کی ہیں یا ٹیبلیٹس کی ہیں اور یا دوسری چیزیں جیسے ٹی وی کی ہیں، تو اس سے جو ہے یہ جو سلیپ ہارمونز ہیں یہ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے سلیپنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے، اور جب بچے کا سلیپنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی اسکول کی پرفارمنس بھی کم ہو جاتی ہے، اس کی اریٹیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی کنسنٹریشن جو ہے ٹورڈز ڈفرینٹ ٹاسک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں بچوں کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلے اچھی سلیپ، اچھی نیند، دوسری ایکسرسائز، اور تیسری گڈ نیوٹریشن۔ جب بچہ زیادہ اسکرین ٹائم گزارتا ہے، موبائل زیادہ استعمال کرتا ہے، ایک تو وہ ایکسرسائز سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کی سلیپ کا پیٹرن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور تو ظاہر ہے یہ بچے کی ہیلتھ پر بہت زیادہ منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ اور تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے اسکرین جن کے زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں اور اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے، وہ بعد میں آئسولیٹڈ ہوتے جاتے ہیں، وہ فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھتے اور وہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں اور بس اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، جو کہ بعد میں بہت بڑے سائیکولوجیکل پرابلمس کا وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بچے آہستہ آہستہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، اور اگر کوئی بات روکے تو فوراً طور پہ ان کا جو ہے امیڈیٹ رسپانس جو ہوتا ہے وہ چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بچوں کے اندر اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ جن ایجز کا میں نے بتایا اس ٹائم میں اسکرین ٹائم جو ہے وہ لمیٹائز کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنا فیملی ٹائم میں اور کھانے کے ٹائم میں اور بیڈ ٹائم میں اسکرین کا استعمال نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی اسکرین ہے یا ٹیبلٹ ہے یا جو ہے آپ کا فون ہے یا ٹی وی ہے تو وہ بیڈ روم میں نہیں ہونا چاہیے، مانیٹرڈ ویڈیوز ہونی چاہیے، اور پھر ان کو لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ الاؤ کریں، تو انشاءاللہ جلد اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا اور بچے کی صحت بھی متاثر نہیں ہوگی اور بچہ کسی غلط رستے پہ بھی نہیں چلے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں ہیں بڑی زبردست بھائی، اللہ کرے ہم بچوں کو بچا سکیں، اسکرین ٹائم منیمم ہو۔ اور یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ وہ سیپریٹ نہ دیا جائے، تو واقعی جو فیملی کے ساتھ دیکھا جانے والا چینل مدنی چینل ہی ہے، وہ بچوں کے لیے کڈز مدنی چینل زندہ کڈس باد۔ مدنی چینل ہے، تو مدنی چینل دیکھنے کا وہ ایک مخصوص ٹائم دیا جائے، تو اس سے ہمارے بچوں میں جو بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں یار بچے کو کیا ہو رہا ہے، اس کی نیند نہیں پوری ہو رہی ہے، یہ چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے، یہ جی ضد بہت کرتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے جو ہم نے موبائل ہاتھ میں دیا ہوا ہے، جو ٹیب ہاتھ میں دیا ہوا ہے، وہی کار فرما ہو۔ جی تو ہمیں اس سے بچوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آئیے پروگرام میں ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ انفرادی کوشش میں کیسا انداز اپنانا چاہیے؟ ماشاءاللہ امیر اہل سنت انفرادی کوشش کے تعلق سے سمجھاتے ہیں، یعنی کسی ایک سے یا 2-4 سے مل کر ان کو نیکی کی دعوت دینا، فکر آخرت دلانا، نماز کی طرف لانا، اپنے اجتماع کی طرف لانا، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا، سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا جوائن کرنے کی دعوت دینا، کڈز مدنی چینل کی دعوت دینی ہے، دارالمدینہ میں داخلے کے لیے ترغیب دلانی ہے، جامعۃ المدینہ گرلز بوائز کی طرف کسی کو لانا ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دعوت اسلامی کے اداروں میں، مدرسۃ المدینہ گرلز بوائز میں داخلے کے لیے ترغیب دلانی۔ تو انفرادی کوشش، انفرادی طور پر کہیں، اور اس کے لیے انداز کیا ہو تو ایک خوش اخلاقی جو ہے نا یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کام کاروبار کر رہے ہیں، یا جو اسلامی بہنیں ساس ہیں، بڑی بہن ہیں، وہ بچوں کی امی ہیں، بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو مسکراہٹ، خوش اخلاقی، نرمی، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسلامی بہن بطور مبلغہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا چاہتی ہیں تو آگے بڑھ کر ملاقات کریں، سلام میں پہل کریں، ہاتھ ملائیں، اور ضرورتاً وہ معانقہ بھی ہو سکتا ہے اسلامی بہنوں کے ساتھ، اور خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کریں، کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم ہمیں انفرادی کوشش کرنا آسان ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا، اور گفتگو وہ کی جائے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور ٹاپک کیا ہوں،
جو امیر اہل سنت کے ٹاپک ہے، آخرت، جنت، دوزخ، موت، حشر، قبر، دنیا کی بے رغبتی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر، امہات المؤمنین کا ذکر خیر، اور میرے آقا کی شہزادی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر، آپ کی عبادات، آپ کے بچوں کی پرورش، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت، گھر کے کام کاج وغیرہ وغیرہ، یہ ٹاپکس ہونے چاہیے۔ اور اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ملنساری وغیرہ، اور پھر سامنے والے کی نفسیات کو پیش نظر رکھنا۔ اب جیسا سامنے والا فرد ہے، اس کی طبیعت جیسی ہے اور اس سے تعلق جیسا ہے، تو اس کے مطابق اس کا وقت لیا جائے گا، اس کے مطابق ٹاپکس رکھے جائیں گے، اس کے مطابق ترغیب دلائی جائے گی۔ جی اب دیکھیں کہ کوئی بوڑھی عورت ہے، ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بہنوں کے وہ آ گئی، ماشاءاللہ پاکستان میں 9000 سے زیادہ اسلامی بہنوں کے اجتماع ہوتے، اور ویکلی، ایوری ویک 2.25 لاکھ کم و بیش اسلامی بہنیں ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بہنوں کے آتے ہیں۔ اب وہ بعض جو ہے نا وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ عورتوں میں کام کریں، لیڈیز میں کام کریں، بڑی اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ ارے بھائی ہم کر رہے ہیں، آپ پہلے سن تو لو ہماری 2.25 لاکھ اسلامی بہنیں ہر ہفتے آتی ہیں۔ ہم اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو ابھی ہمارے مدنی اسلامی بھائی اور مدنی اسلامی بہنیں فارغ و تحصیل ہوئے جامعات المدینہ سے، انہوں نے کورس مکمل کیا، تو اسلامی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے اسلامی بھائی، اللہ کا کرم ہے۔ تو خیر اسلامی بہنیں جب کسی بوڑھی اسلامی بہن، بڑی عمر کی اسلامی بہن سے ملیں، مثال کے طور پر وہ پنجابی سمجھنے والی بوڑھیاں ہیں تو پنجابی میں بات کر لیں۔ اچھا ہماری اسلامی بہنیں کے پی کے میں ہیں تو وہاں کوئی بوڑھی عورت تو پشتو سمجھے گی تو پشتو بولنے بھی اس سے، ہند کو آپ کو آتی وہ ہند کو بولنے والی ہے، تو یہ بھی اس کی نفسیات اور اس کو خوشی ہوگی کہ اس کی زبان میں بولیں، میمنی بول دیں، گجراتی، جہاں جیسا موقع ہو۔ اور جو بیرون ملک کی اسلامی بہنیں، ٹھیک ہے، موقع کی مناسبت سے انگلش، ڈچ اور جو بھی وہاں کی لینگویج ہے، یہ بھی انفرادی کوشش میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ، نیچی نظریں، کل کی خبریں، جو ڈیلیگیشن اور جو وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ سمجھتے ہیں بولیاں، بے شک سمجھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ اور وہاں تو جانور بھی فریاد کرے تو ان کی بھی سمجھ، بالکل، صرف سمجھتے نہیں ہیں، حضور فریاد رسی بھی فرماتے ہیں، ان کی مشکل حل بھی فرماتے ہیں۔ حضور یہ جیسے انفرادی کوشش کی ایک بات چل رہی ہے، تو والدین اولاد پر انفرادی کوشش کریں گے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر انفرادی کوشش کرے گا، تو یہ بھی انفرادی کوشش تو ایک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، تو اس کا موقع تو ہر ایک کے لیے ہی ہے۔ آپ نے بڑوں کا کہا، بچوں کو بھی تو اجازت ہے نا جی، امی پر، چونکہ خاص یہ اسلامی بہنوں کے لیے ایک پروگرام ہے، تو میں اسلامی بہنوں کو ایڈریس کروں گا کہ بچیاں اپنی امی پر انفرادی کوشش کریں، پردے کے تعلق سے، اجتماع میں آنے کے تعلق سے، بہو کے ساتھ نرمی کرنے کے تعلق سے، گھر میں مدنی چینل دیکھنے اور چلانے کے تعلق سے، سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرنے کے تعلق سے، 11ویں شریف کرنے کے تعلق سے، 12ویں شریف کرنے کے تعلق سے، وہ اپنی امی پر انفرادی کوشش کریں، بڑی بہن پر انفرادی کوشش کریں۔ انفرادی کوشش بڑا چھوٹے پر، چھوٹا بڑے پر بھی کر سکتا ہے۔ تو اب ہم اپنے گھر میں بھی ایسا ایک ماحول بنائیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے پر انفرادی کوشش کرتے ہیں، لیکن نرمی، خوش اخلاقی اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ نہیں۔ جیسے وہ چند دن پہلے کسی کے گھر میں جب آپ کی آمد ہوئی تو پتا چلا کہ وہ والدہ نے انفرادی کوشش کر کے بیٹے کو داڑھی رکھوا دی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو امی بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے، بے شک، اولاد ان کے ماتحت ہے، ان کی سنتی ہے، تو اس طرح ہر ایک اپنے اثر کو دیکھے، کہاں میرا اثر ہے، تو وہاں اس کے دینی فوائد ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور جیسے اپنے ارشاد فرمایا اسلامی بہنوں کا یہ خاص سلسلہ ہے، تو بچوں کی تربیت کے تعلق سے کہ ایسا ہم کوئی بچپن سے ہی ان کی ایسی کوئی تربیت کر دیں کہ بڑے ہو کر وہ دین کے خادم بنے، اس کا کیا انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ماں باپ جو انداز اختیار کریں گے بچے وہ انداز اختیار کریں گے، ماں باپ جو لینگویج بولیں گے بچے وہ لینگویج بولیں گے، ماں باپ کے جو اخلاق ہوں گے اولاد
وہی اخلاق، وہی عادات، وہی اطوار، وہی ہیبٹس وہ بھی اپنائیں گے. تو ہم اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، پہلے خود تو نیک بن جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیکی پر عمل نہ کرے تو نیکی کی دعوت بھی نہ دے. نیکی کی دعوت دینی چاہیے. تو اولاد کی شروع سے ہی تربیت، ایک تو دعا کرتے رہیں. بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے دعا کی تھی ان کی ولادت پر کہ اللہ ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ فرما. اللہ نے کرم فرمایا. تو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. پھر شروع سے تربیت کرنی تو گھر کا ماحول جو نا ایسا رکھا جائے. وہ مدنی چینل دیکھیں، یعنی چینل دیکھیں تو وہاں نعتیں چل رہی ہیں، وہاں تلاوت چل رہی ہے، وہاں نیکی کی دعوت ہو رہی ہے. کوئی ٹیب یوز کریں، موبائل یوز کریں تو وہاں نعتوں کی آواز آ رہی ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم ہو رہی ہے. گھر کا ماحول اس طرح بنایا جائے، یہ اثر انداز ہوگا ہمارے بچوں پر. پھر خود ہمارے پاس دینی معلومات ہونی چاہیے، اور اس سے بھی انشاءاللہ الکریم. اور بچے جو اٹریکٹ ہوتے ہیں نا وہ واقعات سے، سٹوریز سے. نانی سٹوری سنا کر بچوں کی تربیت کرتی ہیں، دادی بچوں کو کہانیاں. بچے ماشاءاللہ آپ بھی بچوں والے ہیں، بچیوں والے ہیں. جب آپ بچوں کو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی، تو کہانی بہت شوق سے جی، قرآن پاک میں کتنی حکایات ہیں، کتنے قصے ہیں، وہ سنائیں بچوں کو. حدیثوں میں کتنے قصے ہیں، عجائب القرآن میں کتنے قرآنی واقعات ہیں، وہ لیں. پھر بچیاں جو واقعات ہیں صحابیات کے وہ بتائیں. کتنے رسالے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے صحابیات کے تعلق سے، صحابیات کے عشق رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں، 4 شہزادیاں ہیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے واقعات بتائیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات کے لیے تو اتنی زبردست کتاب ہے سچی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر، آپ کے واقعات پر اتنی جامع کتاب اردو زبان میں شاید دوسری نہ ہو. اتنی زبردست کتاب ہے یہ. تو اس طرح اپنی اولاد کی ہم تربیت کر سکیں گے. اللہ کریم ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایک سیگمنٹ اس پروگرام میں نمایاں کارکردگی کا بھی ہوا کرتا ہے. تو 8 دینی کام جو اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت کے کام کرتی ہیں پاکستان میں، ملک بھر میں جو ہماری زون، کابینہ اور ڈویژن پہلے نمبر پر رہے، وہ عرض کرتا ہوں جنوری سے لے کر اگست تک جن کی نمایاں پوزیشن ہے. کراچی ساؤتھ سینٹرل زون، ان کی نمایاں پوزیشن رہی زون کے اعتبار سے. کابینہ کے اعتبار سے حیدرآباد کابینہ یہ پہلے 8 دینی کاموں میں کراچی سینٹرل زون کی کارکردگی اسلامی بہنوں کی سب سے نمایاں. جی 2021 میں اب تک کی سب سے مرحبا مرحبا. دوسرا نمبر میں جی کابینہ میں حیدرآباد واہ. اور ڈویژن میں اوکاڑا ڈویژن ہے. ڈویژن اوکاڑا، ماشاء اللہ. یہ نمایاں مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ کریم ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی، دینی کام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہم خود بھی اس میں شامل ہوں، اپنی اولاد کو بھی شامل کریں، اپنے محارم کو، اپنے رشتہ داروں کو شامل کریں، اور مل جل کے ہم سب دین کا کام کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.